السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کچھ کوشچن آنسر کرتے ہیں، شارٹ کوشچن آنسر آپ کے لیے۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے پہلے اس کے ایم سی کیوز کیے تھے، امید ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور وہ یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم اس کے کوشچن آنسر کی طرف جاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 آپ نے یاد رکھنا ہے شارٹ کوشچن کے لیے، وین ڈیڈ ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش، کب بنی تھی؟ تو ان 1600 میں آپ نے کہنا ہے دا برٹش ٹریڈرز اسٹیبلشڈ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 1600 میں انہوں نے برٹش ٹریڈرز جو اسٹیبلش تھی، انہوں نے یعنی یہ کمپنی کو ترتیب دیا، بنایا، قائم کیا۔ اسٹیبلش میں نے قائم کرنا۔ کوشچن نمبر 2 پہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہاؤ مینی کاسٹس ور دیئر ان ہندو سوسائٹی، ہندوؤں میں کتنی ذاتیں پائی جاتی ہیں، اور رائٹ دیئر نیمز، آپ نے ان کے نام بھی لکھنے۔ یہ شارٹ کوشچن آنسر میں شمار ہوتا ہے، تو صرف نام کو شو کیا جائے گا۔ تو دیر ور 4 کاسٹ ان ہندو سوسائٹی، 4 قسم کی ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، برہمن، کھشتری، ویش اور شودراز، شودر جسے اردو میں بولتے ہیں، تو شودراز انگلش میں اسے کہتے ہیں۔ تو یہ 4 نام آپ نے براہم، کھشتری، ویش اور شودراز، دیز آر دا 4 یو ہیو ٹو learn by heart. This is question number 2 for short answer. Question number 3 پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے what is the separate electorate، ووٹ کا جو ایک رائٹ ہے وہ کس طرح اس کو ملتا ہے، کس کو دیا گیا، what is ہوتا یہ کیا ہے؟ elections of representatives on the basis of religion is called electorate۔ مذہبی بنیاد پر جو بھی بنیاد بنائی جاتی ہے نمائندگوں کو الیکٹ کرنے کی، سلیکٹ کرنے کی، انتخاب میں حصہ لینے کی، تو یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے اس میں آئے گا، لمیٹیشنز میں۔ نمبر 4 پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہو پروپوزڈ دا برٹش گورنمنٹ ٹو انکلوڈ دا نیٹو پیپل انٹو لیجسلیٹو کاؤنسل، جو لوکل لوگ ہیں، جو نیٹو لوگ ہیں، آبائی رہنے والے ہیں، اس کو اس لیجسلیٹو کاؤنسل جو قانون سے متعلق ہے، گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے برٹش، اس کے اندر وہ کس نے مشورہ دیا کہ علاقائی لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے؟ تو سر سید احمد خان proposed the British government to include the native people into legislative council. سر سید احمد خان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، انہوں نے مشورہ دیا تھا برٹش گورنمنٹ کو کہ جو علاقائی لوگ ہیں، آبائی رہنے والے ہیں یہاں کے، تو ان کو بھی شامل کیا جائے۔ کویشچن نمبر 5 آپ نے یاد رکھنا ہے وچ واز دا آفیشیل لینگویج بیفور دا برٹش رول، برطانوی حکومت سے پہلے جو آفیشیل سرکاری لینگویج جو تھی وہ کیا تھی؟ پرشین واز دا آفیشیل لینگویج بیفور دا برٹش رول، تو جو فارسی زبان تھی، پرشین جو لینگویج تھی، فارسی زبان، اس کو درجہ دیا گیا تھا برٹش رول سے پہلے سرکاری زبان کے طور پر۔ کویشچن نمبر 6 پہ ہے ہو ایگزیمپٹڈ ویریس ٹریڈ ٹیکسز آف برٹش، کون سی وہ کمپنیز تھیں یا لوگ تھے جن کو برٹش نے جو ٹیکسز لگائے تھے اس سے وہ یعنی انہیں معافی تھی۔ ایگزیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے معافی ہونا، یعنی وہ ادا نہیں کریں گے۔ دا مغل ایمپرر جہانگیر فیسیلیٹیٹڈ دا کمپنی and exempted it from the various trade taxes which made British happy and they built many trade centers in India۔ تو مغل ایمپرر جہانگیر نے یہ کیا تھا کہ برٹش کے بہت سارے جو ٹیکسز تھے ان کو وہ معاف کر دیا تھا، یعنی تاکہ وہ زیادہ زیادہ بزنس وہاں لائیں اور وہاں پر پروگرس ہو سکے۔ کویشچن نمبر 7 پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہو گیو دا ٹریڈ فیسلٹیز اینڈ کنسیشنز ٹو دا ایسٹ انڈیا کمپنی، ایسٹ انڈیا کمپنی جو مشہور کمپنی ہے آج تک جو برٹش رول کے دائرے کار میں آتی ہے یا جن کا ریفرنس ہم سنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہو گیو دا ٹریڈ فیسلٹیز، کس نے یہ سہولیات دی تھیں، رعایت، کنسیشن میں نے رعایت دی تھی، سپورٹ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو؟ تو شاہ جہان جو تھے گیو دا ٹریڈ فیسلٹیز، انہوں نے یہ فیسلٹیز دی تھیں تجارت کی، یعنی کچھ انہیں بینیفٹس دیے تھے
ٹو دا کمپنی اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو. تو یہ بیٹا آپ نے 7 سوال ہیں، شارٹ کوشچن آنسرز ہیں، یہ آپ نے ذرا توجہ سے اس کو سنیں، اس کو یاد کیجئے. آئی ہوپ یو کین فیل bit easy or more easier than this practice we are doing here. So Allah Hafiz and take care.